Assalamu alaikum. This is Sayyeda Jannat from Learners Academy. Today is our ninth lesson of Experimental Psychology PSY 402. آج کا ہمارا لیسن ہے میموری پہ. آج ہم میموری 1 پڑھیں گے. میموری کا پہلا لیسن پڑھیں گے وچ از میموری 1. اوکے, میموری کیا ہوتی ہے؟ میموری ایک ایسا عمل ہے, ایسا پروسیس ہے, انسان کی ایسی قابلیت ہے جس کی بیس پر ہم اپنے ماحول سے انفارمیشن موصول کرتے ہیں, اس کو سٹور کرتے ہیں اور بے وقت ضرورت اس کو استعمال کرتے ہیں. ہم اپنے ماحول سے ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ سبق لیتے رہتے ہیں, اور یہ انسانی دماغ کی ایبیلٹی ہوتی ہے, اس کی پاور ہوتی ہے کہ نہ صرف اس انفارمیشن کو وہ سٹور کرتی ہے بلکہ بے وقت ضرورت ہم اس کو ریکور کر کے یوز بھی کر سکتے ہیں. جیسے جب ہمارے ایگزامس ہو رہے ہوتے ہیں تو ایگزامس میں ہم بہت سارا سلیبس یاد کرتے ہیں, لیکن جب ہمارے ایگزامس میں اسپیسیفک کوشچنز آتے ہیں تو انہی کوشچن سے ریلیٹڈ انفارمیشن یا ڈیٹا ہمارے مائنڈ میں آ رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے دماغ کی, ہمارے برین کی اسپیشل ایبیلٹی یا پاور ہوتی ہے کہ بوقت ضرورت ہم اس چیز کو ریٹرائیو کر کے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جیسے ہم کسی انسان سے ملتے ہیں, ہم بہت سارے بندوں کو جانتے ہوتے ہیں, کسی بھی انسان سے ملتے ہیں تو اس سے مل کے ہم اسی انسان کے نام سے پکار رہے ہوتے ہیں. اس دا پاور آف آور مائنڈ, یا یہ ہماری میموری ہوتی ہے جو کہ ہم ضرورت کے وقت استعمال کرتے ہیں. میموری کے بیسیکلی 3 پروسیس ہوتے ہیں, 3 بیسک پروسیس ہوتے ہیں دیٹ آر انکوڈنگ, اسٹوریج اینڈ ریٹریول. سو انکوڈنگ کیا ہوتا ہے؟ انکوڈنگ ہوتا ہے انیشیلی ریکارڈڈ انفارمیشن کے عمل کو ہم انکوڈنگ کہتے ہیں. یہ میموری کی اسٹوریج کا پہلا حصہ ہوتا ہے, یہ میموری کا پہلا حصہ ہوتا ہے, پہلی اسٹیج ہوتی ہے جب ہم اپنے ماحول سے کچھ بھی انفارمیشن لیتے ہیں تو ہم اس کو برین تک پہنچاتے ہیں. دس پروسیس اسسٹ اس ٹو ریکال دیٹ انفارمیشن. دس انفارمیشن ڈیٹا کین بی ریکالڈ ایدر شارٹ اور لانگ ٹرم میموری. اسٹوریج سے مراد وہ میموری ہوتی ہے جو ہمارے دماغ میں ذخیرہ ہوئی ہوتی ہے, جس کو ہم بے وقت ضرورت ریکال کر کے یوز کرتے ہیں. یعنی کہ اسٹوریج سے مراد ایسی میموری کو ریکور کرنا, ایسے میٹیریل کو ریکور کرنا جو کہ ہمارے دماغ میں آلریڈی موجود ہوتا ہے. ریٹریول ہوتا ہے لانگ ٹرم میموری میں سے کسی بھی میٹیریل کو ریکال یا ریکور کرنے کے عمل کو ریٹریول کہتے ہیں. It's a process of getting back memory from stored information from the brain. So, memory is a process in which we encode the information, store it, and then retrieve information. میموری ایک اسٹور ہاؤس کی طرح کام کرتی ہے. میموری از اے اسٹور ہاؤس. اٹس اے فریم ورک دیٹ ایکسپلین دا مینٹل پروسیس. مینٹل پروسیس کو ایسے ایکسپلین کرتی ہے کہ ہم ہمہ وقت کچھ نہ کچھ اپنے ماحول سے پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. سینسری میموری کے ذریعے ہم کچھ نہ کچھ انفارمیشن لیتے ہیں, اس انفارمیشن کا کچھ حصہ ہمارے مائنڈ میں آگے چلا جاتا ہے نروس سسٹم کی طرف, اور کچھ انفارمیشن ہم بھول جاتے ہیں. جو انفارمیشن ہماری آگے جاتی ہے اسے ہم شارٹ ٹرم میموری کہتے ہیں. شارٹ ٹرم میموری میں انفارمیشن کچھ سیکنڈز تک رہتی ہے, اور ریہرسل کے تھرو وہ ہماری میموری لانگ ٹرم میں چلی جاتی ہے سو میموری ورکس ایز اے اسٹور ہاؤس. اس میں بہت ساری انفارمیشن اسٹور ہوتی ہے جو کہ ہماری شارٹ ٹرم میموری میں یا ورکنگ میموری میں ہوتی ہے. یہاں سے ہم کچھ چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور کچھ ہماری لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے. لانگ ٹرم میموری ہماری لائف ٹائم رہتی ہے, لیکن کبھی کبھی اس میں کچھ ڈکے بھی ہو جاتا ہے, کچھ انفارمیشن ہم بھول جاتے ہیں, کچھ ہمیشہ یاد رہتی ہے. سینسری میموری. ان آور ڈیلی لائف ہم اپنے ماحول سے ہر وقت کچھ نہ کچھ انفارمیشن موصول کرتے رہتے ہیں. یہ انفارمیشن ہم سینس آرگنز یا سینس ریسیپٹرز کے ذریعے موصول کرتے ہیں. پھر اس انفارمیشن کو ہم نروس سسٹم میں بھیجتے ہیں اور وہاں پہ یہ پروسیس ہوتی ہے. دین وی آر ایبل ٹو رسپونس ٹو اٹ. وی پرسیو انفارمیشن تھرو 5 ٹریڈیشنل سینسز. وہ سینسز کون کون سی ہیں؟ سائٹ, ہیئرنگ, ٹیسٹ, اسمیل اینڈ ٹچ. تھرو اسکن. ہم ان سینسز کو موصول کرتے ہیں, کوئی بھی ڈیٹا یا انفارمیشن موصول کرتے ہیں, اور پھر یہ ہماری آگے جا کے پروسیسڈ ہوتی ہیں
اور پھر یہ ہماری شارٹ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہیں. جب کوئی بھی ڈیٹا یا انفارمیشن ہم موصول کرتے ہیں تو اٹس اور سینسری میموری کراسپونڈس ٹو انیشیل 200 to 500 ملی سیکنڈ. یہ ہماری انفارمیشن لاسٹ کرتی ہے لیس دین اے سیکنڈ. 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم کے لیے سینسری انفارمیشن رہتی ہے. کچھ انفارمیشن جس پہ ہم زیادہ اٹینشن دیتے ہیں یا فوکس کرتے ہیں وہ ہماری شارٹ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے، لیکن کچھ انفارمیشن ہم یہیں پر بھلا دیتے ہیں. شارٹ ٹرم میموری. شارٹ ٹرم میموری میں ہم کسی بھی انفارمیشن کو چند سیکنڈ کے لیے ود آؤٹ ریہرسل ریکال کر سکتے ہیں. اٹس کیپیسٹی از ویری لمیٹیڈ. یہ 20 سے 30 سیکنڈ کے لیے رہتی ہے. اف یو ریہرسل دین دیٹ انفارمیشن دین وی کین پریونٹ اٹ. کچھ انفارمیشن کچھ سیکنڈ کے لیے رہتی ہے، بس کچھ انفارمیشن فوراً ہی ڈکے کا شکار ہو جاتی ہے. کچھ انفارمیشن ہماری لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے اور کچھ وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. Our memory capacity can be increased via chunking. چنکنگ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے، ایک ایسا عمل ہے جس میں انفارمیشن کو پیسز میں ڈیوائڈ کر کے بامانی گروپ میں کی صورت میں تشکیل دیتے ہیں، اور اس طرح سے چنکنگ کے ذریعے ہم 4-5 الفاظ یاد رکھ سکتے ہیں. اس طرح سے ہم زیادہ لفظوں کو یاد رکھ سکتے ہیں. جیسے کوئی بھی ٹیلی فون نمبر ہوگا اس کو ایز اٹ از یاد کرنا مشکل ہوتا ہے کمپیریٹیو ایز ہم اس کو چھوٹے چھوٹے بٹس میں یا پھر پارٹس میں اس کو چنکس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، لائک 421342789. اس کو ایز اٹ از یاد کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا تو ہم اس کے چنکس بنا لیتے ہیں، لائک 421342789. ان چنکس کی صورت میں ہم زیادہ لفظوں کو یاد کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے کافی دیر تک یاد رکھ سکتے ہیں. Working memory is a part of short-term memory. It's a part of cognitive system. ورکنگ میموری کسی بھی انفارمیشن کو سلیکٹ کر کے اس پر کام کرتی ہے. سینڈ اٹ ٹو دا نروس سسٹم اینڈ termination of information processing function like as encoding, store and retrieving data. Long term memory. ہماری سینسری میموری اور شارٹ ٹرم میموری لمیٹڈ اور یا مختصر ٹائم کے لیے رہتی ہے. اس میں سے کچھ انفارمیشن ہماری آگے جاتی ہے، کچھ انفارمیشن فوراً ڈکے کا شکار ہو جاتی ہے. جبکہ لانگ ٹرم میموری can store much larger quantity of information from unlimited duration. لانگ ٹرم میموری میں ہماری انفارمیشن ایسی ہوتی ہے جو لائف ٹائم تک بھی رہ سکتی ہے. کچھ انفارمیشن ایسی ہوتی ہے جو کہ کبھی کسی موڑ پر آ کر ہم اس میں سے کچھ انفارمیشن بھول جاتے ہیں، لیکن کچھ انفارمیشن لائف ٹائم تک رہتی ہے. ریپیٹیشن کے ساتھ لانگ ٹرم میموری ٹھیک رہتی ہے، بٹ اگر ہم اس کو ریپیٹ نہ کریں تو اٹ مائٹ بی پاسبل دیٹ دس انفارمیشن can be decayed. Short-term memory is supported by transient pattern of neuronal connections, and it is its own frontal lobe and partial lobe. جبکہ لانگ ٹرم میموری آر کنٹرول بائی وائڈلی نیورل کنیکشنز، جو کہ پورا برین اس کو کنٹرول کرتی ہے. ہپوکیمپس از ایسوسیٹیڈ ود میموری، اور اس کا کام از کنسولیڈیشن آف انفارمیشن فرام شارٹ ٹرم میموری ٹو لانگ ٹرم میموری. ٹائپس آف لانگ ٹرم میموری. دیر آر 3 ٹائپس آف لانگ ٹرم میموری. تین قسم کی لانگ ٹرم میموری ہوتی ہے: ایپیسوڈک، سیمینٹک اینڈ پروسیجرل. ایپیسوڈک میموری کیا ہوتی ہے؟ ایپیسوڈک میموری از ریلیٹڈ ٹو آور ڈیلی لائف ایونٹس that our ability to recall personal experiences from past. اس میں ہم اپنی ہیپینس ایکسپیرینسز، لائف کے جو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، مختلف سچویشنز کو یا اسپیسیفک ایونٹس کو یا پھر کوئی بھی جو سا لائف ایونٹ ہوتا ہے وغیرہ سے ریلیٹڈ جو میموری ہوتی ہے اس کو ایپیسوڈک میموری کہتے ہیں. جیسے کوئی بھی بچپن کی بات ہم یاد کریں تو ہمیں وہ بات یاد آئے گی، تو کسی بھی ہم ہسٹوریکل پلیس پہ جائیں جہاں پہ ہم پہلے جا چکے ہوں، بعد میں ہم دوبارہ جائیں
تو ایسا ہوتا ہے کہ اس جگہ سے ریلیٹڈ جو میموریز ہوتی ہیں وہ دوبارہ سے تازہ ہو جاتی ہیں. سو اٹس ڈیو ٹو اٹس کالڈ ایپیسوڈک میموری. ایپیسوڈک میموری میں انفارمیشن اسٹور ایز اے فارم آف امیجز کی صورت میں ہماری جو ہے مائنڈ میں میموری ہوتی ہے. اس کو ایپیسوڈک میموری کہتے ہیں. سیمینٹک میموری جو ہوتی ہے ہماری نیکسٹ ہے ہماری سیکنڈ ٹائپ آف میموری از سیمینٹک میموری. سیمینٹک میموری ہوتی ہے جنرل نالج سے ریلیٹڈ. اس کو میننگ فل میموری جو سی ہوتی ہے اس کو ہم سیمینٹک میموری کہتے ہیں. سیمینٹک میموری وی ایکومولیٹ تھرو آؤٹ آور لائفس. سیمینٹک میموری میں انفارمیشن کنسیپٹس یا اسکیماز کی صورت میں موجود ہوتی ہے دیٹ وی کین ریکارڈ فرام آور لائفس. The third type of long-term memory is procedural memory. Procedural memory is related to task perform and skill. motor skills جو سی ہوتی ہیں اس میں مختلف ٹاسک ہو جاتے ہیں کہ مختلف کام کیسے کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو میموری ہمارے برین میں ہوتی ہے اس کو پروسیجرل میموری کہتے ہیں. لائک واکنگ, ٹاکنگ, رائڈنگ اے بائسیکل, رائڈ اے بائک, ڈرائیو اے کار, کوکنگ. These are the examples of procedural memory. شارٹ ٹرم میموری یا لانگ ٹرم میموری یا سینسری میموری یہ تینوں اکٹھے واقع ہوتی ہیں. یہ ڈو ناٹ آپریٹ ان آئسولیشن. ان میں سے کوئی بھی آئسولیشن میں آپریٹ نہیں ہو سکتی. یہ تینوں اکٹھے ہی واقع ہو رہی ہوتی ہیں یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کو اوور لیپ کرتی ہیں. لانگ ٹرم میموری کی بھی اسی طرح سے لانگ ٹرم میموری کی بھی یہ جو تینوں قسمیں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے لنکڈ ہوتی ہیں. یہ ایک دوسرے کو اوور لیپ کرتی ہیں اور کوئی بھی اکیلے آپریٹ نہیں ہوتی. یہ انفارمیشن ہمیں نئی معلومات حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں کیونکہ پرانی معلومات کی موجودگی میں جب ہم کوئی بھی نئی چیز سیکھتے ہیں تو وہ ہم جلدی سے سیکھ سکتے ہیں اور آسانی سے سیکھ سکتے ہیں کیونکہ پہلے سے موجود کچھ ذخیرہ موجود ہوتا ہے ہمارے مائنڈ میں. پھر جب ہم نئی انفارمیشن حاصل کرتی ہیں تو اس کو یاد کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. دیر آر سم پرابلمس آلسو ان لانگ ٹرم میموری. وہ کیا پرابلمس ہوتی ہیں کہ ٹرانسفر دا انفارمیشن ایکوریٹلی ٹو دا ایل ٹی ایم اینڈ ریٹرائیو دا انفارمیشن ایکوریٹلی. کہ جو ہم انفارمیشن ٹرانسفر کر رہے ہیں شارٹ ٹرم میموری سے جب ہم یاد کر رہے ہیں تو ایکوریٹلی اس کو یاد کرنا تاکہ وہ ایل ٹی ایم میں یعنی کہ لانگ ٹرم میموری میں ایکوریٹلی جا سکیں اور جب ہم اس کو ریٹرائیو کر رہے ہیں تو وہ واپس بھی آ سکے. دیز آر پرابلم ان لانگ ٹرم میموری جو کہ ہم سم ٹائمز آلسو وی کین فیس. Okay, it's all about our today's lecture that is memory. Okay, thank you.